بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم حاضرین جمعہ، اس جمعہ کی مناسبت سے مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. جو موضوع متعین کیا گیا ہے دنیا کی حقیقت. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو، یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ پوری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی غلامی کے لیے پیدا کیا. دنیا کے اندر ہر مخلوقات جو ہے وہ انسان کی غلام ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ نے ان تمام مخلوقات کو غلام بنا کر پیدا کیا ہے. یہ زمین کا ہموار کر دینا، یہ آسمان کا چھت بن جانا اور اپنے وقت مقررہ پر سورج کا نکلنا، غروب ہونا، یہ بندوں کو بتاتا ہے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے، اب دوپہر کا وقت ہو چکا ہے، اب عصر کا وقت ہو چکا ہے، اب رات ہو رہی ہے. اس طرح کی یہ اوقات دن بدن تبدیل ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں کی غلامی کے لیے پیدا کیا اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے لیے کچھ اچھی چیزیں اس کے سامنے رکھی اور کچھ بری چیزوں کو اللہ نے اس کے سامنے بہت اچھا کر کے پیش کیا اور نفس بھی دیا. دونوں طرف مائل ہونے والا نفس. انسان کی ایک ایسی طبیعت ہے، اگر انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہے تو وہ اچھا بن جاتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ رہے وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہی کام کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے الغرض دنیا کو عارضی طور پہ بنایا اور انسانوں کو عارضی زندگی عطا فرمائی، ایک محدود عمر عطا فرمائی اور کہا کہ دنیا میں رہ لو، یہ آپ کی زندگی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میسر، آپ کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے اور ان چیزوں سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ باز رہنا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جب ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا تو اس کے حدود قائم کیے. حد یہ بیان کی کہ آپ اس حد تک دنیا سے محبت کر سکتے ہیں اور دنیا کے اندر کئی چیزوں کی محبت آپ کو آئے گی. ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، کنبے قبیلے کی محبت، اپنے مال سے محبت، اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جو انسانوں کو محبوب نظر آتی ہے. اس کے حدود بیان کیے اور آخر میں اللہ نے بیان فرمایا یہ تمام کی تمام دنیا کی چیزیں عارضی ہے، وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے.
اور انسان کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، لہٰذا جتنے ایام آپ کو دنیا کے اندر مل رہے ہیں ان تمام مخلوقات کا فائدہ اٹھا کر اللہ کی عبادت کرے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا یہ لفظ کہ دنیا کیا ہے، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے، یہ دھوکہ ہے، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، اور کئی آیتوں کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب اللہ رب العزت نے تمام دنیا کو، مخلوقات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اس کے بعد موت کو اس سے چھپا دیا، موت کو اس سے چھپا دیا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا گھر والا ہے، ساتھ دے رہا ہے، اچانک آپ کا ساتھ چھوڑ کے نکل گیا، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ عین ٹائم پہ اور عین موقع پہ وہ دھوکہ دے کے نکل گیا۔ ایسے ہی موت کو اللہ رب العزت نے چھپا کر زندگی سے کہا کہ یہ دھوکہ دینے والی ہے، موت کبھی بھی کہیں پر بھی آ سکتی ہے، اور یہ زندگی آپ کا ساتھ چھوڑ کر کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ لہٰذا اس دنیاوی چیزوں کے اندر ملوث ہو کر آپ اللہ کی ذات سے غافل نہ ہونا۔ آپ کا جو مقصد ہے دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز اور حلال کیا ہے آپ کو ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا۔ آپ نے حدیث پاک کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے کچہری ہے۔ ایک قیدی جو ہے اگر کسی قید خانے میں ڈال دیا گیا، اگر اسے پیشاب بھی کرنا ہوگا تو اسے پوچھ کے کرنا ہوگا، باہر نکلنا ہوگا، اجازت لینا ہوگا، جب تک وہ جیلر آپ کو نہ چھوڑے، سپاہی آپ کے لیے دروازہ نہ کھولے، تب تک آپ ایک پیشاب بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ ضروریات سے فارغ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کیا ہے؟ یہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آگے چلنا، آپ کا بیٹھنا کیسا ہو، آپ کی شادی بیاہ کیسی ہو، آپ باتھ روم میں داخل ہو رہے ہیں وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام کے تمام طریقے بیان کیے اور کہا کہ مومن کیا ہے؟ آزاد نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آ جانے کے بعد دنیا کی حقیقت کو جانے، اور جتنی مختصر زندگی اس کو ملی ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ مختلف احادیث اور قرآن کی آیتوں کے اندر دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو دنیا کی حقیقت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کئی مرتبہ وعدہ کیا ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے پاس پہنچنا ہے، جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے، جنت کی تمام نعمتیں ابدی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح کے وعدے کیا ہے۔ اس دنیا کی مثال اس آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک مثال پیش کیا اور کہا کہ مد دنیا فی الآخرہ، اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، یہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے تم میں کا ایک آدمی سمندر کے پاس گیا، اور اتنا عریض اور اتنا دور دراز سمندر، جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک اسے سمندر نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ایک آدمی وہاں آیا اور آ کر اپنی انگلی ایک سمندر کے اندر ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد نکالا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جتنا پانی نکل کر اس کے پاس آ رہا ہے اور جتنے ٹپکے اس کے جتنا پانی اس کے انگلی کو تر کر رہا ہے، کچا کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آخرت سے مراد یہ سمندر ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام آرائش اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی کم ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں آنے کے بعد مختصر سی زندگی طے ہے، ختم ہونے والی ہے، مختصر سی نعمتیں طے ہے، ختم ہونے والی ہے، مختصر سی دنیا طے ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تا حد نگاہ سمندر اتنا دور نظر آتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کتنی ہے؟ صرف ایک قطرے کے برابر ہے۔ لہٰذا اے صحابہ اکرام کی جماعت، آپ دنیا کے اندر مشغول کبھی نہ ہونا، دنیا کی آرائش، دنیا کی رنگینیں دیکھ کر آپ اس کے اندر مہو نہ ہونا۔
ایک اور حدیث پاک ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کیا چیز ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت، مختلف روایتیں ہمیں ملتی ہے، چند صحابہ اکرام جو ہے ایک بازار سے گزرے، ایک گاؤں سے ہوتے ہوئے بازار سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ جو مرا پڑا ہوا ہے اور جس کے کان کیا ہے، بہت ہی چھوٹے ہیں۔ عرب کے اندر جو ہے، اور آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں، بکروں کو خریدنے کا ایک فن ہوتا ہے، کون سا بکرا اعلیٰ قسم کا ہے اور کون سا بکرا نچلے درجے کا ہے، اس کے مطابق ریٹ اس کا لگتا ہے۔ لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ مجھے کون سا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام جب راستے سے گزر رہے تھے بازار میں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ جو کہ چھوٹے کان والا، بالکل مختصر اس کے کان تھے، اور عرب کے زمانے میں چھوٹے جس کے کان ہوتے تھے لوگ اسے نہیں خریدا کرتے تھے، وہ معیوب ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے وسلم آگے بڑھے، اس بکری کے بچے کا کان پکڑ کے اٹھایا اور صحابہ اکرام کے سامنے پیش کیا، جو کہ اس کے اندر سے بدبو پھوٹ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے 1 درہم کے اندر کون خریدے گا؟ صحابہ اکرام مسکرائے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیچنے والے آپ، بیچنے والے کون؟ سودا کرنے والے کون؟ سوال کرنے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو اس بکری کو 1 درہم کے اندر خریدے گا؟ صحابہ اکرام مسکرا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، اسے کوئی مفت میں بھی نہ لے، اسے کوئی مفت میں بھی نہ لے، یہ تو مر چکا ہے، سڑ گل گیا ہے، بدبو اس سے نکل رہی ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا، اے اللہ کے نبی اس کے کان چھوٹے ہیں، اگر یہ بچہ زندہ بھی ہوتا، جب بھی اگر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے لوگ اسے نہیں خریدا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں جس طرح ایک مالک کی حیثیت اس بکری کا بچہ جو کہ چھوٹے کانوں والا مر چکا ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی باقی نہیں ہے، اس نے اٹھا کر روڈ پہ اسے پھینک دیا ہے، جیسے مالک کے پاس اس بکری کی کچھ بھی قدر باقی نہیں ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کے پاس دنیا کی اور دنیا کی تمام رنگینیوں کی کچھ بھی حیثیت باقی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے درس دیتے ہوئے کہا کہ اس دنیا کے اندر مگن نہ ہو جانا، یہ دنیا دار العمل ہے، دنیا کے دار العمل ہے، یہاں پہ عمل کرنا ہوگا، آپ کو جزا آخرت میں ملنے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر کیا ہو جانا؟ مشغول ہو جانا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بڑی بہترین حدیث پاک، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو 7 آسمان و زمین کا مالک، لہو ما فی السماوات والارض، آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کا مالک، دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں کا مالک اللہ رب العزت اتنی تمام ملکیت کا مالک ہے، اور اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ ہم میں سے کتنے بڑے لوگ ہیں، اور آپ کے پاس مچھر کے پر کی کیا قیمت ہوگی؟ کوئی آپ کے پاس مچھر کا ایک پر لے کر آیا اور بوئی لگا کے اسے کون خریدا؟ کوئی خریدا گیا اسے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ آسمان و زمین کا مالک، وہ عرش معلیٰ کا مالک، اللہ رب العزت کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو کوئی بھی مشرک دنیا کے اندر 1 گھونٹ پانی بھی نہ پیتا۔ اللہ رب العزت نے اسے ضائع کر دیا ہے، اس کی کوئی اوقات باقی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ بلند مرتبے والا کون ہے؟ نہ خاندان والا، نہ پیسے والا، نہ علم والا، نہ کوئی اور مقام والا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا التقوی ہا ہنا، جس کے پاس تقوی ہوگا، اور اللہ کے نزدیک جس کے پاس تقوی بہتر ہوگا، جس نے دنیا کی تمام چیزوں کو لات مار کر اپنے تقوی کو اپنے اندر داخل کیا ہوگا، ویسے ہی انسانوں کی قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس نہ دنیا کی کوئی وقت ہے، نہ دنیا دار والوں کی کوئی وقت ہے، نہ دنیا کی کوئی تمنا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیاوی زندگی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ غور کریں، دنیا کا کوئی نعمت،
کوئی وقت اللہ کے پاس باقی نہیں، نہ وہ مچھر کے پر کے برابر ہے، نہ سمندر میں سے اٹھائے ہوئے قطرے کے برابر ہے۔ آپ کے سامنے ہمیں تقریباً 3 مثالیں پیش کی جو کہ دنیا کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پہ بیان فرمایا اور کہا کہ اے میرے بندو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کو ترجیح دینے والے بن گئے۔ دنیا میں آ جانے کے بعد دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے مال و متاع کو دیکھ کر اس کے اندر آپ مشغول ہو گئے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، اللہ رب العزت جو کہ دنیا کو بنانے والا، اللہ رب العزت جنت کو بنانے والا، اللہ رب العزت جنت کی تمام نعمتوں کو بنانے والا، وہی اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو دنیا کے اندر مشغول نہ ہونا، یہ تو مختصر سی زندگی ہے اور مختصر نعمتیں ہیں جو ختم ہونے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، جو آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ صحابہ کرام نے الحمدللہ ہمیشہ اس پہ عمل کیا، ہمیشہ صحابہ کرام کی نگاہ انہی چیزیں پہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا قل متاع الدنیا قلیل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان، یہ صحابہ کرام اور قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی نعمتیں بیوی بچوں کی شکل میں، بنگلے کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، نفسانی خواہشات کی شکل میں، قلیل۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت کریمہ پیش کی اور کہا کہ بہت ہی مختصر ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اللہ نے بیان فرمایا کہ سب سے بہتر زندگی دنیا کے مقابلے میں جو باقی رہنے والی ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے وہ آخرت کا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا جو کہ مشہور آیت کریمہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اللہ نے یہاں پہ دھمکایا ہے تم لوگ دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو گئے، مال پیسہ بیوی بچے، صرف مال تجارت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ گئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ گیا، ابھی آپ سنبھلنے ہی والے تھے، آپ اپنے تمام کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے ہی والے تھے، فرشتہ آ کے بیٹھ گیا، آپ خبروں کے حوالے کر دیے گئے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ نے کہا کہ اب آنے والی زندگی کے اندر اس کو معلوم پڑے گا کہ دنیا کے اندر کیا کر رہا تھا، منمانی کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے دنیا کی کوئی اوقات باقی نہیں، اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور وہی اللہ نے پیش کیا۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی عبادت کریں اور دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا جتنی زندگی مل رہی ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگائے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی مثال پیش کیا ہے۔ اب دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے، تھوڑا آپ غور کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو میری اور آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے اس کی کیا مثال ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اللہ رب العزت نے پیش کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر نبی بن کے مبعوث ہوئے، پھر مدینہ کے اندر آئے، دعوتی کام کیا، اللہ رب العزت نے کہا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَضْرِبْ لَهُمْ، اے نبی پاک یہ جو آپ کے صحابہ اکرام، یہ جو کفار مکہ، یہ مدینہ کے رہنے والے اور قیامت کی صبح تک یہ مسلمان جو پیدا ہونے والے، یہ کفار جو قیامت تک آنے والے ہیں، وَضْرِبْ لَهُمْ، آپ ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال پیش کرو۔ کیا مثال ہے؟ بڑی بہترین مثال پیش کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جو کہ کسان ہے، ایک آدمی جو کہ کسان ہے، اپنے کھیت میں ہل چلانے کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد اپنی پوری محنت و مشقت دن صبح سے لے کے شام تک ہل چلا کر زمین کی چھاتی کو پھاڑتا ہے، زمین کی چھاتی کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، کئی دن گزرتے ہیں،
اس کے اندر محنت کرتے ہوئے اس زمین کو اس کے مطابق ہموار کرتا ہے اور زمین کی چھاتی پھاڑ کر اس کے اندر دانہ ڈالتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے اسے مونچھ دیتا ہے. اب غور کریں میرے بھائیوں, بڑی بہترین مثال پیش کی گئی ہے. اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے, اے میرے پروردگار, اگر یہ وہ آسمان سے پانی نازل ہوگا اور میرے کھیتی کے اوپر برسے گی تو ہو سکتا ہے کہ میں فائدے میں ہو جاؤں گا. کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض. اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے جس کی بنا پر وہ جو بیج زمین کی چھاتی میں دفن تھے, پانی کے قطرے گرنے اور زمین کے کچے اور تر ہونے کی بنا پر وہ جو بیج ہے موڑ کی شکل میں زمین کی چھاتی پھاڑ کے باہر نکلتے ہیں, چھاتی پھاڑ کے باہر نکلتے. کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض. زمین کی چھاتی پھاڑ کر وہ بیج ایک موڑ کی شکل میں باہر نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد کسان اسے پرندوں سے بچاتا ہے, جانوروں سے بچاتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, ہر دن پانی ڈالتا ہے, یہاں تک کہ وہ موڑ ایک لہلہاتی کھیتی ہوئی لہلہاتی فصل کے حساب سے وہ بڑی ہو جاتی ہے اور پورے کھیت کے اندر ہواؤں کو جھونکے سے سرسبز و شاداب وہ کھیتی ہلتے ہوئے مسکراتے ہوئے رہتی ہے اور اس کھیتی کو اس بات کا علم نہیں رہتا کہ کب ہمارا انت ہونے والا ہے اور کب ہم کٹنے والے ہیں. موڑ تھا باہر نکلا ہوا نحیف اور بالکل پودے کی شکل میں تھا. کسان نے تمام چیزوں سے بچا لیا, پھر اس کے بعد ایک فصل تیار ہو گئی اور پھل اس کے اوپر لگ کر آئے اور کھیتی ہل رہی ہے اور باضابطہ دنیاوی ہواؤں کے مزے لے رہی ہے. اور اچانک ایک دن کسان اپنے ہاتھ میں برچا لیا اور پوری کھیتی کو اکھاڑتا ہوا نکل گیا. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ. ابھی وہ کھیتی لہلہاتی ہوئی ہواؤں کے جھونکے میں مصر تھی, ہنس رہی تھی, کھیل رہی تھی. اچانک ایک کسان آیا اور برچہ لے کے اسے ختم کر دیا اور اس سے فائدہ اٹھانا شروع کیا. اللہ کے نبی نے یہاں پر مفسرین نقل کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے یہاں پر انسانوں کی مثال پیش کیا ہے اور کہا ہے کسان سے مراد یہ اس کا باپ ہے. جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں, جس طرح ایک کسان کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے, جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ بیج کی شکل میں ہوتا ہے, نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. چند دن گزرنے کے بعد جیسے کھیتی کا ایک بیج چھاتی پھاڑ کے باہر نکلتا ہے, 9 مہینے مکمل کرنے کے بعد ایک بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے. جیسے کھیتی ایک موڑ کی شکل میں کمزور ہوتی ہے, ویسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد کمزور ہوتا ہے. ماں باپ اسے پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ نوجوان ہو جاتا ہے, دنیا کی رنگینی کو پا لیتا ہے, دنیا کی محبت میں داخل ہوتا ہے. لیکن وہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے اور اسے نہیں معلوم زندگی کب ختم ہونے والی ہے. اچانک ایک دن موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی زندگی کو فنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ کے نبی, اس امت مسلمہ کے سامنے یہ مثال پیش کرو, یہ سمجھ سکتے ہیں مدینہ کے اندر لوگ کاشتکاری کیا کرتے تھے, مدینہ کے اندر لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, ان کے مطابق یہ مثالیں پیش کی گئی ہے. دنیا کی کوئی وقت نہیں اور اللہ کی نگاہ میں یہ دنیاوی زندگی کا کوئی مقام نہیں. دنیا کب ختم ہو جائے, دنیا کب ختم ہو جائے, دنیاوی نعمتوں کے پیچھے کبھی نہ پڑے. موت کا فرشتہ میرے اور آپ کے طاق میں بیٹھا ہوا ہے. موت سے کتنے دن بھاگیں ہم بتائیے آپ. ایک مثال بیان کرنے والے بڑی بہترین مثال بیان فرمایا ہے. موت کا فرشتہ ہر انسان کے پیچھے شیر کی طرح لگا ہوا ہے. جیسے پورا جنگل یہاں پر ہے, ایک ہرن یا ایک بھیڑیا شیر کو دیکھتا ہے تو اپنی جان بچاتا ہوا جنگل کے ہر کونے میں,
ہر درخت کے بیچ میں داخل ہوتا ہے اور اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے اس شیر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن ایک نہ ایک دن یا ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ شیر اسے اپنے پنجے میں دبوچ لیتا ہے۔ ویسے ہی میری اور آپ کی زندگی کی مثال ہے، موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ دنیا جنگل ہے، انسان کتنے سال بھاگے گا؟ 10 سال، 25 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کتنے سال بھاگو گے؟ یہ موت کا فرشتہ موت کا آلہ پنجہ لے کر پھر رہا ہے، جیسے ہی موقع ملے گا یہ موت کا فرشتہ مجھے اور آپ کو دبوچ لے گا اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں مجھے اور آپ کو پیش کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کئی مقام پر دنیاوی چیزوں کو پیش کیا ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر آیا، بڑا ہو رہا ہے، بالغ ہو رہا ہے، دنیا کی تمام نعمتوں کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا اصل ہے کیا چیز؟ جیسے بڑا ہو رہا ہے، کتنے فتنے آتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے بیان فرمایا کتنے فتنے آتے ہیں۔ جیسے بڑا ہو رہا ہے، یہ عورتوں کا فتنہ، خواہشات جاگ رہی ہے، نفسانی خواہشات کا فتنہ۔ اب انسان اپنی فطرت اور اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے ہر برا اور ناجائز کام کر رہا ہے، ناجائز چیزوں کو اپنا رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے ایک ماں باپ کے لیے، ایک بیوی اور شوہر کے لیے، تو فتنہ ہے اولاد۔ اولاد سب سے بڑا فتنہ۔ ایک نوجوان جو ہے نوجوانی گزارتا ہوا شادی سے پہلے تک بڑے بڑے فتنوں کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ نفسانی خواہشات کا فتنہ، زنا کا فتنہ، بازاری عورتوں کا فتنہ، باہر نکلتے ہیں وہاں زنا کی دعوت دینے والے کئی لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہوا اگر شادی بھی کر لیتا ہے، شادی کرنے کے فوری بعد سب سے بڑا فتنہ اس کے بچے بننے والے ہیں۔ بعض جگہ نعمت بیان کی گئی ہے اور بعض جگہ کیا کیا گیا ہے؟ فتنہ بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو تم کو ہلاک و برباد نہ کرے، تم کو تمہارے مال، تم کو تمہاری جائیداد، تم کو تمہارے تجارت اور تمہارے بچے تم کو کہیں ہلاک و برباد نہ کر دے۔ پوری دوڑ میری اور آپ کی صبح ہو کر گھر سے باہر نکلنے کے بعد سے لے کر واپس گھر کو آنے تک صرف مال مال مال، بیوی بچے، مال بیوی بچے۔ مال کیوں کما رہا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا آخرت میں کیا ہوگا؟ ہر ایک کو اپنے بچوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر طے ہے آپ کتنا کمائیں گے، آپ کو کتنا ملنے والا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی فکر نہ کریں آپ کے بچوں کا فیوچر کیسا ہوگا، آپ یہ فکر کریں کہ میرے بیوی بچوں کی آخرت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑھ کر عقل مند وہ انسان ہوگا جو دنیا کے اندر پیچھے جانے والی چیزوں کو نہیں، آنے والی آخرت کے بارے میں اپنے بیوی بچوں کا خیال کرے۔ اسی لیے کہا گیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یہ تمہارے مال اور تمہارے بیوی بچے تم کیا نہ کرے، ہلاک و برباد نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا اور شان و شوکت دکھلانے کا ذریعہ، اور ماں باپ اور بیوی بچے پیدا ہو جانے کے بعد فخر کرنے کا، زیادہ اولاد ہو جانے کے بعد فخر کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ بس زندگی اسی کا نام ہے۔ اگر ایک الفاظ میں کہا جائے تو میری اور آپ کی زندگی صرف چند سانسوں کی محتاج ہے، چند سانسوں کی محتاج ہے۔ صرف ایک سانس آپ کی ٹوٹ گئی تو میرا اور آپ کا ٹھکانہ خبر ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ چند سانسوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے یہ دنیا غلام ہے، اللہ نے پیش کیا ہے، لیکن یہ دارالعمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دارالعمل ہے۔ یہاں پہ مجھے اور آپ کو سوچ سمجھ کی زندگی گزارنا ہوگا، ورنہ یہی دنیا مجھے اور آپ کو لے ڈوبے گی اور آخرت کے سامنے کھڑا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت نے اس کے بعد آیت کریمہ کے اندر پیش کیا. دنیاوی زندگی بیان کرنے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا المال والبنون. اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جیسے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی گئی, دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے, کبھی بھی انسان مر سکتا ہے, تو اللہ نے کہا المال والبنون. جیسے جوان ہو رکھا ہے پیسہ اور بڑا ہوا شادی ہوئی, والبنون کہا گیا کہ مال اور بیوی بچے زینت الحیات الدنیا. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زینت ہے, دنیا کی رنگینی ہے. مال اور بیوی بچے دنیا کی زینت ہے, دنیا کی رنگینیاں ہے. انہی کو لے کر ہر برا کام کر رہا ہے نوجوان. انہی کو لے کر ماں باپ اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو لے کر, بچے کی خواہش ہے, گھر والوں کی خواہش ہے, فلاں کی خواہش ہے, ہم کو یہ کرنا چاہیے, یہ کرنے میں کیا ہو سکتا ہے, وہ کون سا بڑا کام ہے. انسان اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. میرے بچے کی خواہش یہ ہے, میری بیوی کی خواہش یہ ہے, ہماری خواہش یہ ہے, ہمارے ماں باپ کی خواہش یہ ہے. اللہ نے کہا کہ دنیاوی زندگی کا سب سے بڑا فتنہ مال اور اس کے بعد اس کے بیوی بچے ہیں. اس کے بعد آگے بیان فرمایا گیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ نے کہا کہ یہ دو چیزیں اپنی جگہ پر ہے. کہا گیا کہ دنیا کے اندر اور آخرت میں نجات دلانے والی چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. نیک اعمال, میرے اور آپ کے نیک اعمال, میرا اور آپ کا نماز پڑھنا, میرے اور آپ کا صدقات و خیرات کرنا, نماز جمعہ کے لیے وقت نکال کے وقت سے پہلے آنا, یہ تمام کے تمام اعمال جو ہے آخرت میں کام آنے والے ہیں. ورنہ یہ بیوی بچے کیا ہے؟ ہم کو دھوکہ دینے والے ہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو بیوی بچوں کے فتنوں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے. آپ غور کریں, بیوی بچوں کے بہت زیادہ فتنے ہیں, پھر کبھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. ایک حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا جو اس کی تائید میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کے پیچھے کتنی چیزیں جاتی ہے؟ 3 چیزیں جاتی ہیں. اس کا مال, اس کے اہل و عیال اور اس کے اعمال. آیت کریمہ کیا ہے؟ المال والبنون, مال اور بیوی بچے, اور آخرت میں کامیاب ہونے والی چیز کیا ہے؟ اس کے اعمال. حدیث کے اندر بھی ان 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جاتی ہیں, اس کے ساتھ ایک چیز رہ جاتی ہے اور 2 چیزیں اس کے واپس آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بیوی بچے اور اس کا مال اس کی خبر تک جاتا ہے, اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں, اور اس کے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اس حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے ایک مثال پیش کیا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ مثال سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 دوست ہیں. کتنے دوست ہیں؟ 4 دوست ہیں. ایک دوست کے انتقال کا بالکل وقت قریب آ گیا. 4 دوست بڑی محبت سے رہا کرتے تھے, ہر مقام پر, ہر میدان میں, ہر جگہ, اور بالکل جگری دوست یہ لوگ ہوا کرتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا, اچھائی میں, برائی میں, ہر اعتبار سے یہ لوگ ساتھ رہا کرتے تھے. جب ایک دوست کے انتقال کا وقت بالکل قریب آیا, وہ مرنے کے بالکل قریب تھا, تو اس نے اپنے تمام دوستوں کو بلایا اور کہا کہ معلوم کرے کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں. معلوم تو کرنا پڑے گا نا. دوست آئے اور آتے بھی ویسے ہیں, مرنے کے قریب بھی آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, دوست صاحبہ بیوی بچے آ کے بیٹھتے ہیں. تو 3 دوستوں کو بٹھا کر اس نے رائے پوچھی روتے ہوئے اور کہا کہ اے میرے دوستو, میں تو مر رہا ہوں, ہم لوگ ساتھ رہا کرتے تھے, ہمیشہ محبت سے رہا کرتے تھے, میں مر رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ میرے مرنے کے بعد آپ کیا کرنے والے ہیں؟ ذرا آپ اپنی رائے بتائیں. تینوں دوست اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے. پہلا دوست کہتا ہے اے میرے دوست, ڈرنے کی بات نہیں ہے, تو فکر نہ کرنا, ہم دونوں ایک ساتھ تھے, دنیا کے اندر ہم ایک ساتھ رہے. تیرا انتقال اگر ہو جائے گا, تیرے انتقال کے بعد جتنا تیرا قرض ہے وہ قرض کو مٹا دیا جائے گا, اور باضابطہ تیرے لیے اچھا اور نفیس اور اچھے کوالٹی کا کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. دوسرے دوست سے کہتا ہے اے میرے دوست, تیری کیا رائے ہے؟ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے.
میرے مرنے کے بعد تو کیا کام کرنے والا ہے؟ وہ دوست کہتا ہے اے میرے دوست، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، میرا فیصلہ یہ ہے تیرے مرنے کے بعد تجھے شان سے اپنے کندھے پہ لے جائیں گے، تجھے شان سے اپنے کندھے پہ لے جائیں گے، ان ہاتھوں سے نہلائیں گے، کفنائیں گے اور تیری خبر تک لے جا کر تجھے دفنا کر واپس آئیں گے۔ تیسرے دوست سے کہتا ہے ان دونوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، تیرا معاملہ کیا ہے؟ میرے مرنے کے بعد تو کیا کرے گا؟ تیسرا دوست کہتا ہے اے میرے دوست، ڈرنے کی ضرورت نہیں، دنیا کے اندر ساتھ تھے، دنیا کے اندر ساتھ تھے، مسجد کے اندر نماز ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے، حج بیت اللہ ساتھ کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں ہم لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اے میرے دوست، تیرے مرنے کا وقت آ چکا ہے، تیرے مرنے کے بعد خبر میں آؤں گا، منکر نکیر کو تیرے سوالات کے جوابات کو دوں گا، اور قیامت قائم ہو جانے کے بعد اللہ کے دربار میں جہاں پہ جنت و جہنم قریب کر دی جائے گی، جہنم کے فرشتے آئیں گے انسانوں کو اٹھانے کے لیے، وہاں پر اللہ کے بارگاہ میں تیرے بارے میں سفارش کروں گا اور کہوں گا کہ اے میرے پروردگار، یہ میرا دوست ہے، جیسے سفارش میں نے قبر کے اندر کیا تھا ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں تجھے بخشوا لوں گا۔ علماء کرام کہتے ہیں پہلے دوست سے مراد جس نے کہا تھا کہ کفن خریدوں گا اور تیرا قرض کو ادا کروں گا، وہ میرا اور آپ کا مال ہے، اس سے بڑھ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے نے کیا کہا تھا؟ شان سے لے جائیں گے اور تجھے لے جا کر اپنے ہاتھوں سے دفن کریں گے، نہلائیں گے بڑی محبت سے، وہ میرے اور آپ کے بیوی بچے ہیں، میرے اور آپ کے رشتہ دار ہیں، جس کے لیے صبح سے لے کر شام تک ہم صرف کاروبار، مال پیسہ، کاروبار، مال پیسہ، ہر ناجائز کام کر رہے ہیں۔ اور وہ تیسرے دوست نے کہا کہ خبر کے اندر آئیں گے، جوابات دیں گے، حشر کے میدان میں بخشوائیں گے، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، وہ میرے اور آپ کے نیک اعمال ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں؟ یہ مال، یہ بیوی بچے، یہ بڑے دھوکے باز گئے، یہ انگوٹھی چاندی کی گئے، اس یہ تو بہت بڑی بات ہے جو آپ اپنے جسم کے اندر جو کچا پہنے گئے، جو انڈرویئر پہنے گئے، نہلاتے وقت وہ بھی نکال لیں گے، یہ آپ کا اپنا خود بھی نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے کمایا، جو کچھ آپ نے بیوی بچوں کے لیے کیا، وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، جو آپ نے کھایا وہ آپ کا اپنا ہے، جو آپ نے اپنے لیے آخرت میں جمع کیا وہ آپ کا اپنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، دھوکہ ہے زندگی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ بے وفا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ موت طے ہے لیکن موت کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، بہت سارے احادیث ہے، ایک اور آخری حدیث آپ کے سامنے اپنی بات کو پیش کروں گا، ایک چھوٹا واقعہ۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک پیش کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حدیث کے راوی سہل ابن سعد الساعدی بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ احبنی الناس۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے کی بنا پر اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ آج دنیا کے اندر کیا ہے؟ وہ صاحب رسول کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، دوست احباب ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی خواہشات کو پورا کروں، ان کو خوش کروں، تو اللہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ مجھے برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، چھوڑ دیتا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جب لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، اگر میں وہ کام کر لوں گا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے کی بنا پر اللہ بھی راضی ہو جائے اور دنیا بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔ سب سے پہلا نسخہ، اے میرے صحابی رسول، تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے، اللہ تجھ سے محبت کرے،
ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کی تمام رنگینیاں، یہ مال، یہ متاع، یہ منصب، یہ جاگیر، یہ فتنہ، یہ تمام کی تمام چیزیں، تو اس سے بری ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ دنیا کے مال و متاع سے آپ بے نیاز ہو جائیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وَازْہَدْ فِي مَا فِي أَيْدِيِ النَّاسِ، اور تو چاہتا ہے کہ لوگ بھی تجھ سے محبت کرے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جو چیزیں ہیں، جو ان کی نفسانی خواہشات، فلاں کروں گا، وہ کروں گا، ایسے کروں گا، اس حد تک کروں گا، اتنا ہونا چاہیے، جو لوگوں کی خواہشات ہے، کسی منصب کو حاصل کرنا، فلاں چیز کرنا، میں وہ کروں گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا کے اندر لوگ جو خواہشات کرتے ہیں، جو کہ ناجائز خواہشات ہیں، آپ اس سے بچے رکھے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اگر لے تو صاحب رسول کا واقعہ، اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ نام یاد رکھے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بہترین صاحب رسول ہے۔ یہ اپنے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ پیش کیا کہ دیکھیے یہ دنیاوی زندگی اصل ہے کیا چیز، صحابہ کرام نے کس حد تک دنیا کو لیا، اور واقعتاً اگر آپ دنیا سے بھاگیں گے، دنیا کی تمام نعمتوں سے آپ دور رہیں گے، یہ دنیا چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ عمر بن خطاب کے لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ ملنے کے لیے ترسا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ عمر بن خطاب کا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے۔ ایک آدمی عمر بن خطاب کے پاس پیغام لے کر آیا، جب مدینہ پہنچا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بڑا ہیڈ کوارٹر ہوگا، کوئی بڑا محل ہوگا۔ لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں کے امیر المومنین عمر بن خطاب کہاں پر گئے، ان کا محل کہاں پر گئے، میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں اور ان کو یہ خط دینا چاہتا ہوں۔ آپ غور کریں، صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو اس کا گھر وہاں پر موجود ہے۔ جب وہ آدمی آگے بڑھا، اس علاقے میں داخل ہوا، ایک چھوٹا چھپرا جو کہ کھجور کے چھپر سے بنایا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ عمر بن خطاب کا گھر ہے، یہ عمر بن خطاب کا گھر ہے۔ کہا کہ یہاں پر رہتے ہیں، کہا کہ یہاں پہ نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب جو آدھی دنیا کو فتح کر کے اس کے اوپر فائز ہونے والے، آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے، وہ ہر وقت کیا ہے، ٹائم ملنے کے بعد اس باغ میں، اس کھیت میں جاتے ہیں اور کبھی کبھی وہاں جا کے سو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ان کو تلاش کرتا ہوا گیا، دیکھتا ہوں تو کیا کہ عمر بن خطاب دور وہاں پر ایک چٹان کے اوپر درخت کے سائے کے نیچے اور اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کے سو رہے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے جب میں عمر بن خطاب کے قریب ہو رہا تھا، آدھی دنیا کو فتح کرنے والا کوئی فوجی نہیں، کوئی دستہ نہیں، کوئی گائیڈ نہیں، جیسے قریب ہو رہا ہوں میرے دل کے اندر ہیبت پیدا ہو رہی تھی، رقت طاری ہو رہی تھی۔ عمر بن خطاب کے سامنے آ کر کہتا ہے اے عمر بن خطاب، الحمدللہ آپ نے انصاف کیا ہے، آپ نے دنیا کو ٹھوکر مار کر آپ نے اپنے لیے ایسا گھر چنا اور آپ دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے ایسے محبت کرنے والے بنے۔ قسم خدا کی اس عمر کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ نام سن کے کانپ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ازہد فی الدنیا، دنیا کی تمام رنگینیاں جو ختم ہونے والی ہے آپ اسے لات مار دو، اور دنیا کے اندر لوگ جو بستے ہیں ان کی محبتیں جو ہوتی ہے آپ ان کو چھوڑ دو، اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ واقعہ سنا رہا تھا، خباب بن ارت کہتے ہیں مجھے غلام بنا لیا گیا، پکڑ لیا گیا اور لا کر مجھے مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ اب غور کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ایسے صحابہ کرام کی زندگی سے سبق لیتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ صاحب رسول کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میری مالکہ کا نام ام انمار تھا، کئی مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن یہ تذکیر کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیسے دنیا چیز ختم ہونے والی ہے اور صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں میں چھوٹا غلام بچہ تھا، مجھے لا کے بیچ دیا گیا، میری مالکہ نے مجھے خرید کیا کیا، جہاں پہ لوگ تلوار بناتے ہیں وہاں پہ مجھے چھوڑ دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد میں تلوار بنانا سیکھ لیا۔ تلوار بنانا سیکھنے کے بعد جو میری مالکہ تھی اس نے بھٹی خرید کے دے دیا اور کہا کہ یہ آج سے ہماری بھٹی ہے، آپ کو یہاں پہ کام کرنا ہوگا۔ اس زمانے کا معمول یہ تھا کہ لوگ جو ہے
اپنے آقا کے دین پہ ہوا کرتے تھے. جو ان کے آقا کا معبود ہوتا وہ ان کا معبود ہوا کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں کچھ دن کے بعد اتنا مشہور ہو گیا مکہ کے اندر, لوگ دور و دراز سے آتے میرے پاس آ کے تلوار خریدا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت میں نے سنا کہ آپ نبی بنائے گئے ہیں, تو میں نے بھی اسلام قبول کیا. اور میں نے کیا کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو نہیں چھپایا بلکہ لوگوں کے درمیان عام کیا. تو ایک دن میری مالکہ کو معلوم ہوا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا ہے, دنیا کیا چیز ہے اور ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں, اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جو ہمیں منہ دکھانا ہے, اللہ کے سامنے ہم کیا پیش کرنے والے ہیں. جب میں نے یہ مقصد حیات کو جان لیا تو ایک دن میں اپنے بھٹی کے پاس بیٹھا ہوا, کیا کر رہا تھا, تلوار بنا رہا تھا, لوہے کو تپا کے نرم کر رہا تھا. ہماری مالکہ غصے میں چند لوگوں کو لے کر آئی, بھڑکیلے انداز میں آ کر کہا کہ خباب, ہم نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے, اس محمد کے دین کو قبول کیا ہے اور ہمارے معبودوں کے خلاف بکتے ہو. اب غور کرے میرے بھائیوں, اب غور کرے انہوں نے کس گناہ سے توبہ کیا تھا. اللہ کے سامنے ایک ماتھا ٹیکنا, ایک اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے. آج مسلمان ہے, آج مسلمان ہے, اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے والے مسلمان کہتے ہوئے کسی مسجد کے علاوہ کسی درگاہ اور کسی ولی کے سامنے جھکنے والے یہ لوگ مسلمان ہیں, پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں. اب غور کریں میرے بھائیوں, یہ صحابہ رسول وہاں پہ بیٹھے ہوئے تپا رہے تھے. ان کی مالکہ کچھ لوگوں کو لے کر آئی, کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے معبود کا انکار کیا ہے. انہوں نے تلوار کو رکھا اور اپنی مالکہ کے سامنے دین پیش کرنا شروع کر دیا کہ آپ بھی دین قبول کر لیں, مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچنا ہے. یہ 360 معبود میں کوئی اوقات نہیں ہے, آپ ایک رب کو مانیں. دعوت توحید وہاں پہ شروع کر دیا گیا. اب غور کرے, بڑے غصے میں آئی, وہیں سے انگار کے ڈھیلے باضابطہ شعلے بچھائے گئے اور حضرت خباب کو اٹھا کر وہاں پہ کیا کر دیا گیا, لٹا دیا گیا. اور باضابطہ دو ہاتھ دو پیر پکڑ دیے گئے اور یہاں تک کہ شعلے بجھ گئے, لیکن پھر بھی روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے ہماری مالکہ, تو نے اسلام قبول کرنا ہے ورنہ تو آخرت میں ہلاک و برباد کر دی جائے گی. آپ غور کریں, اور غصہ آیا, اس نے لوہا نکالا اور لا کر گرم لوہا جو کہ نرم تھا لا کے سر کے اوپر رکھ دیا اور جھٹکے سے کھینچ کے نکالا تو یہ ہمارے سر کی پوری کھوپڑی نکل گئی اور خون نکلنا شروع ہو گیا اور میں وہیں پہ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑا. چند دن گزر گئے, اللہ کے نبی نے کیا کیا, ہمیں ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ ہجرت کر کے آگے نکل گئے. جو آدمی اسلام کے لیے اور دین کے لیے, آپ یہ لکھ کے جائیں, علماء کرام نے بڑی بہترین بات نقل فرمائی ہے. غلام صحابی تھے نا, اسلام کے لیے سب چیزوں کو چھوڑ دیا, اسلام کے لیے دنیا کو مار دیا, اسلام کے لیے دنیا کو ترک کر دیا. یہ غلام صحابی بچتا بچاتا ہوا جب مدینہ کو پہنچا اور کاروبار شروع کیا, اللہ نے اتنی برکت دیا. عثمان غنی کا مقام تو اپنی جگہ پر مسلم ہے, لیکن عثمان غنی کے بعد اگر کہا جائے تو اس صحابی رسول کا معاملہ اگر دیکھ لیں, وہ مرنے کے, اور ان کا بڑا اعزاز یہ تھا کہ عمر بن خطاب ان کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. جب ان کے انتقال کا بالکل وقت قریب آیا, ان کے گھر کے اندر کچھ درہم بچے ہوئے تھے. ان کے بارے میں صحابہ کرام نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ دنیا کو کس حد تک انہوں نے ترک کیا. آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ انتقال ہونے کے قریب تھے, بالکل قریب تھے, کچھ لوگ آ کر بیٹھے, کچھ صحابہ کرام بھی موجود وہاں پر تھے, تو وہ رونے لگے, زار و قطار رو رہے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے, آپ تو اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں, آپ کا یہ معمول رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور میرے ساتھ اسلام قبول کرنے والے کئی صحابہ کرام تھے اور ہم لوگ وہاں سے مدینہ آئے, سب لوگ غریب تھے اور سارے لوگ غربت کے انداز میں انتقال کر گئے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے, لیکن ان میں واحد میں ایسا انسان ہو, اللہ نے کیا کیا, مجھے بڑا بہترین مال عطا فرمایا, دنیا مجھے عطا فرمائی. وہ کہتے گئے میں اتنا مالدار ہوا,
خزانہ خرید کر انہوں نے کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. جتنا مال آتا، جتنے پیسے آتے اپنے خزانے میں رکھتے اور گھر کا دروازہ کھول دیا کرتے تھے. جو بھی غریب مسکین بیوہ آتے، جس کو جتنا مال ہوتا گھر میں داخل ہوتے، کوئی روک ٹوک نہیں، اپنا مال لیتے نکل جایا کرتے تھے. اپنے ساری زندگی کے کیا کر رہے تھے؟ ویسے ہی کر رہے تھے. جب مرنے کے قریب تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اس حد تک اللہ کی راہ میں مال کو پیش کیا، جتنا مال میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. رونے کی وجہ یہ ہے ہم نے جتنی قربانی دیا تھا اسلام کے اندر، میرے تمام کے تمام ساتھی فقر و فاقہ میں مر گئے. جو اب میرے پاس مال آیا ہے کہیں میری قربانیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں میری قربانیوں کا بدلہ تو نہیں ہے. اللہ رب العزت اس مال کی شکل میں مجھے بدلہ دے دیا. اللہ کی بارگاہ میں میں کیا پیش کروں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں میں کیسے کامیاب ہوں گا؟ وہ صحابہ کرام ایسے تھے، مال آ جانے کے بعد مال کو دیکھ کر ڈرا کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں بھی بچے بھی چاہیے اور مال بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.